فرماتے ہیں کہ اگر کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہوگا کہ آپ اشارہ بالسبابہ کر لیں تو وہ بفتاوائے چندین علماء مجتہدین مرتکب امر محرم و مکروہ و منہی کر دیں۔ فرماتے ہیں ہمیں یہ ذہن نہیں دیتا کہ کچھ علماء میں کہیں کہ بھئی اشارہ بالسبابہ جو ہے وہ حدیث میں ہے، میری امام نے کیا وہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ میری امام کو ان حدیثوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا؟ جس کی میں تقلید کرتا ہوں اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث موجود ہے؟ ان کو بھی یہ معلوم ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی منع فرمایا ہوا ہے تو کسی وجہ سے منع فرمایا ہوگا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ احادیث جو روایت کرتے ہیں ان کا احادیث کے مقابلے میں کوئی اور احادیث بھی ہے جو منع کی ہے، جو نماز کی سکون اور وقار کی ہے، جو نماز کی تضرع اور عاجزی کی ہے، جس کے بارے میں نماز میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی تمام اعضاء کو رخ بقبلہ رکھیں۔ ان احادیث کو ہم لیتے ہیں، اور پھر یہ حدیث جو اشارہ بالسبابہ ہے اس کے مقابلے میں جب دو احادیث کا آپس میں تعارض آ جائے تو پھر میری امام کو پتہ ہے کہ کون سی حدیث کو لیا جائے گا اور کون سی حدیث کو ناسخ جانا جائے گا، کون سی حدیث کو منسوخ جانا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مرتکب ان امر از حنفیہ از دو حال خالی نیستن، یا آن کہ این علماء مجتہدین را علم احادیث معروفہ جواز اشارت اثبات نہ میں نماید، یا آن کہ عالم ان احادیث میں داند اما عمل بمقتضای ان احادیث در حق ان بزرگواران تجویز نہ میں کند و میں انگارد کہ انہا بمقتضای آرائی خود برخلاف احادیث حکم بر حرمت و کراہیت کردہ اند۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث میں یہ پڑھا ہوا ہے اور میرے امام نے حدیث کے خلاف عمل دیا ہوا ہے، تو ان کا حال دو حالوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو یہ ہوگا کہ وہ یہ جان رہا ہوگا کہ میری امام کو ان حدیث کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تجھے 2015 میں 2016 17 19 میں تجھے پتہ ہے، لیکن آپ کے امام جو عہد نبوت کے قریب تھے، جو زمانے بہترین میں ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ ہوگا۔ اور فرماتے دوسرا اگر کوئی کہے کہ بھئی میرا امام اس نے کیا یہ حدیث نہیں دیکھی اشارہ بالسبابہ کی، یہ حدیث انہیں نہیں دیکھی، تو آپ کا یقین اور گمان یہ ہوگا کہ میری امام نے ان احادیث کو دیکھی ہے لیکن وہ قصداً اس احادیث کو ترک کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ میری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ رب العزت نے ایسا عمل عطا فرمایا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی حدیث طیبہ کے برخلاف عمل کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے کبھی سرزد ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے امام نے کیا یہ حدیث نہیں دیکھے، انہوں نے یہ حدیث بھی دیکھے ہیں۔ اگر آپ کا خیال یہ ہوگا کہ میرے امام نے احادیث دیکھ کے جان بوجھ کے وہ اشارہ بالسبابہ نہیں کرتے، تو العیاذ باللہ یہ بھی غلط بات ہے۔ وَإِنْ ہر دو شک فاسد است تجویز نہ کند آن را مگر سفیہ یا معاند۔ اور یہ دونوں اعتراضات جو آپ کے اپنی امام پر ہے، یا تو یہ کہ ان کو یہ حدیث پہنچی نہیں ہے، یا یہ کہ حدیث پہنچی ہے لیکن اس نے قصداً اس کو ترک کی ہے، فرماتے ہیں یہ دو شق جو ہے یہ فاسد ہے، اور اس شق کو کوئی اور جو ہے وہ نہیں کر سکتا مگر کوئی نادان یا امام ابو حنیفہ یا ائمہ اربعہ سے دشمن، جن کو آپ مبارکین سے دشمنی ہوتی ہے وہی پھر ایسا قول کر سکتے ہیں۔ وہ آنچہ ترغیب الصلاۃ گفتان کہ انگشت شہادت برداشتن در تشہد سنت علماء متقدم است، اما علماء متاخر نہیں کردند از آن کی چون رافضیان در دین غلو کردند سنیان تر کردند از برای نفی تہمت سنی بر رافضی مخالف روایت کتب معتبرہ است۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ترغیب الصلاۃ ایک کتاب ہے، ترغیب الصلاۃ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انگلی اٹھانا علماء سلف ساروں کا فتویٰ اسی پر ہے، اور علماء سلف سارے اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے تھے، لیکن ماتاخر علماء نے اسی لیے انگلی نہ اٹھائی یا انگلی اٹھانے سے منع کیا کیونکہ رافضی شیعہ لوگ اس میں بہت زیادہ غلو کرتے تھے، بہت زیادہ اس اشارے کو کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو سنی علماء نے یہ جانا کہ چونکہ موافقت رافضیوں کے ساتھ نہ ہو جائے تو انہوں نے بھی اس اشارے کو ترک کیا۔ آپ فرماتے یہ بات بذات خود ہی غلط ہے، فرماتے یہ اصول کی روایت نہیں ہے۔ ارے بھائی تو شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز چھوڑ دیں، شیعہ بھی تو کلمہ پڑھیں گے، ہم بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، شیعہ حج کو جائیں گے، ہم بھی حج کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے کچھ احادیث کو استنباط کر کے اس اشارہ بالسبابہ کو چھوڑ دیا ہے۔
آپ آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہرگاہ بعد ذکر سنتیت و استحباب اشارت گویند، اگر کوئی بندہ جو کتابوں میں تلاش کرتا پھرے، تو کتابوں میں ہمارے فتاوی اور ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا ہوا ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے یہ حرام ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے یہ مکروہ ہے، کسی نے کہا جائز ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے، اگر کسی نے کہا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، تو سنت کے بعد بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ھذا ما ذکروا، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، نہیں یہ سنت، والصحیح ان الاشارۃ حرام، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ حرام ہے۔ میں نے پہلے کتاب کا نام بتایا آپ کو کہ انہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارہ جو ہے حرام ہے۔ معلوم بے شود کہ ادلہ سنتیت و استحباب اشارت نزد ان بزرگواران بصحت نہ پیوستہ است۔ آپ فرماتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دلیل جو آپ احادیث طیبہ سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے اشارہ بالسبابہ، یا جس احادیث سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، فرماتے ہیں ہمارے فقہاء کے نزد وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ان کی صحت کوئی نہیں ہے، بلکہ خلاف آن بصحت رسیدہ، بلکہ ان کی مخالف، یعنی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، ان کی مخالف کے ایسے احادیث انہوں نے کوٹ کی ہوئے ہے کہ یہ احادیث ذکر کی جاتی ہے کہ یہ مکروہ ہے، سنتیت تو چھوڑیں بلکہ کراہیت کا مسئلہ ہوگا۔ اچھا کوئی یہ بتائے کہ بھئی امام صاحب نے تو وہ حدیث ذکر ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ جس حدیث کو انہوں نے لکھا ہوگا کہ یہ حدیث ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے یہ فعل کرنا، تو آپ مبارک فرماتے اس کی دلیل، فرماتے ہیں کہ مارا علم بآن دلیل نیست و این معنی مستلزم قدح اکابر نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ان دلیلوں کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ جن دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اشارہ بالسبابہ منع ہے، اگر مجھے ان دلیلوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو فرماتے ہیں یہ میری اماموں پر اعتراض نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے امام پر اعتراض، اسی لیے نہیں کر سکتے کہ مجھے نہیں معلوم، میری امام کو تو معلوم ہے نا، میری امام کو وہ معلوم ہے، تبھی میری امام نے اس کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ روایات بھی ذکر کی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ ادلہ مجتہدین را اوہن از بیت عنکبوت گفتن بسیار جرأت نمودن است و علم خود را بر علم ان اکابر ترجیح دادن و ظاہر اصول اصحاب حنفیہ را باطل ساختن و روایات معتبرہ مفتہ بہارا برہم زدن و شواذ گفتن۔ فرماتے ہیں یہ تو تم بڑے جرأت کر رہے ہو، بہت جرأت ہے تیری کہ آپ اپنے امام اپنے مجتہد کی دلیلوں کو آپ بہت ہلکے تصور کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ تو بہت ہی ہلکے دلائل ہے، اور آپ اپنے علم کو ان اکابر کے علم پر بہتر تصور کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ مجھے زیادہ علم ہے، میں نے تو حدیث میں دیکھا ہے، کیا وہ حدیث آپ کی امام نے نہیں دیکھا؟ آپ کا تو دعویٰ پھر یہ ہوا کہ میرا علم میری امام سے بہت بہتر ہے، اور جو اصول احناف ہے، جو حنفیہ کے اصول ہے اسے باطل کرنا، اور وہ روایات جو معتبرہ روایات ہے جس پر ہمارے اکابرین نے فتویٰ دیا ہوا ہے وہ سب کو ملیامیٹ کر دینا، آپ فرماتے یہ تو آپ کی بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑا جرأت ہے جو آپ ان مبارکین پر کرتے ہیں۔ احادیث را ان اکابر بواسطہ قرب عہد و وفور علم و حصول ورع و تقوی از ما دور افتادگان بہتر میں دانستند۔ فرماتے ہیں ہم اور آپ کیا احادیث کو جانیں گے؟ احادیث جاننا تو ان لوگوں کا کام تھا، کیوں؟ ان کا جو عہد ہے، ان کا جو زمانہ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے، آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، آج سے 1200 سال پہلے گزرے ہیں، ان کا زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے زمانے کے قریب تھا۔ ایک وفور علم، ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، ہمارے پاس تو کیا ٹیکنالوجی کا علم ہوگا، ان کے پاس تو قرآن و حدیث کا علم تھا، انہیں معلوم تھا، ان کے پاس پرہیزگاری اور تقوی تھا، میرے پاس پرہیزگاری اور تقوی ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو آپ پھر اپنی صحت اور اپنی وزن اور اپنی روایات کے اصول کو ان کی روایات کے اصول سے کیسے بہتر جان سکتے ہو؟ ہاں ایک بات ہے
کہ اگر ایسا ہو البتہ وجہ موجہ داشتہ باشند در ترک عمل بمقتضاء ان احادیث، آپ فقہائے کرام جو احادیث آپ کوٹ کرتے ہیں وہ فقہائے کرام اگر ان احادیث کے برخلاف عمل کرتے ہیں، یعنی آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اشارہ بالسبابہ تو اس حدیث سے ثابت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اشارہ نہیں کرتے، ہم اشارے کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے پاس ضرور دلیل ہوگی تمہارے اس حدیث کے مقابلے میں۔ وما قاصر فہمان ان قدر میں فہمیں کہ روات احادیث در کیفیت اشارہ و عقد اختلاف بسیار دارند۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو میں آپ کو ایک دلیل سے ثابت کر دوں گا کہ ان مبارکین نے جو دلائل پیش کی ہے نا، ان دلائل کی وجہ یہ ہے، وہ مبارکین یہ اشارہ بالسبابہ اسی لیے منع فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جو احادیث طیبہ اس اشارہ بالسبابہ کے بارے میں ذکر کی گئی ہے، اور یا عقد انگلیاں اکٹھے کرنے کے بارے میں جو احادیث نقل کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اور اختلاف کیا ہے؟ اضطراب در نفس اشارت پیدا کردہ است، مضطرب ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے اشارے کا کہ اشارہ کیسے کیا جاتا تھا۔ جو میرے سامعین ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ نے کتنے احادیث پڑھی ہوں گی اشارہ بالسبابہ کے بارے میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اشارہ کیسے فرمایا کرتے ہوتے تھے؟ جو احادیث آپ نقل کریں گے ہر حدیث دوسرے حدیث کے مقابلے میں متضاد تمہیں نظر آئے گا۔ ایک حدیث میں آئے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑتے، اپنی انگلیوں کو کھلا چھوڑتے، پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچ جاتے تو اپنے انگلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر اس کے بعد ایک انگلی اٹھایا کرتے ہوتے تھے، اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک یہ روایت۔ دوسرے روایت کو آپ دیکھیں گے دوسرے حدیث میں کہ حضور اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تو کیسے؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ حضور شروع سے اپنی پوری ہاتھ کو اکٹھا کرتے، ہاتھ کے پنجوں کو، انگلیوں کو اکٹھا فرماتے اور رکھ لیتے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچتے تو پھر ایک انگلی کو اٹھاتے اور بس۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کو اکٹھا کر کے رکھ لیتے، 2 انگلیاں آپ کی کھلی رہتی تھی، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچ جاتے تو پھر اپنی ایک انگلی کو اٹھایا کرتے ہوتے تھے۔ 3 روایت ہو گئی۔ چوتھی ایک اور روایت میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک عقد فرمایا کرتے ہوتے، شروع میں جب بیٹھ جاتے تشہد میں تو یوں اس انگلیوں کو اکٹھا کرتے، یوں رکھ لیتے، اور پھر ایک انگلی ان کا جو کھلا رہتا تھا پھر اس پہ اشارہ فرمایا تھے۔ ایک اور روایت میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک سارے انگلیوں کو عقد فرمایا کرتے ہوتے، یوں کر کے اپنے رکھ لیتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ایک انگلی کو اٹھایا کرتے ہوتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ فرمایا کرتے تھے تو اپنی انگلی کو اوپر سے نیچے تک ہلاتے رہتے تھے، یوں یوں ہلایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار اپنی انگلی کو دائیں بائیں ہلایا کرتے ہوتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی تشہد سے انگلی اٹھایا کرتے تھے، آخری تشہد تک، اینڈ تک، سلام تک اپنی انگلی کو ہلاتے رہتے تھے۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہی آپ انگلی اٹھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھ لیتے، بائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کی کیفیت میں کتنا اضطراب ہے۔ اچھا، آپ مبارک فرماتے ہیں از بعض روایات مفہوم میں شود کہ اشارت بے عقد فرموداند۔ کچھ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک اپنے ہاتھ کو عقد اکٹھا کرنے کے بغیر ہی اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت امام مسلم نے اور امام نسائی نے اور امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت فرمائی ہوئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں۔